بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. In previous video we discussed the MCQs and short question answers. In today's video we discuss long answer questions. Unit number 4 ہے ہماری جو انگلش میڈیم بک ہے پاکستان اسٹڈیز کی فار گریڈ 12. تو آج ہم لانگ آنسرز جو ہیں کویسچنس کے ان کو ڈسکس کریں گے. دا فرسٹ کویسچن از ایکسپلین دا ریفرنس ٹو ایگزامپلس. ہم نے مثالوں سے وضاحت کرنی ہے، مثالوں کے حوالے سے وضاحت کریں. ہاؤ ڈیفورسٹریشن ہیز افیکٹڈ دا لینڈ اینڈ اکانومی آف دا کنٹری. کہ جنگلات کی جو کٹائی ہے اس نے ملک کی زمین اور معیشت کو کس طرح، لینڈ کو بھی اور اکانومی کو بھی کس طرح متاثر کیا ہے. تو اس کا آنسر ہے ایفیکٹس آف ڈیفورسٹریشن آن لینڈ اینڈ اکانومی ان پاکستان. پاکستان میں زمین اور معیشت پر جنگلات کی کٹائی کے اثرات. ڈیفورسٹریشن ان پاکستان ہیز کاز سیریس انوائرمنٹل اینڈ اکانومک چیلنجز. پاکستان میں جنگلات کی کٹائی سنگین ماحولیاتی اور اقتصادی چیلنجوں کا باعث بنی ہے. دا لارج اسکیل کٹنگ آف ٹریز فار فیول. درختوں کو بہت بڑے پیمانے پر کاٹا گیا ہے. کس کے لیے؟ ایندھن کے لیے، کمرشل پرپزز، تجارتی مقاصد کے لیے، ایگریکلچر، اور جو زرعی رقبہ جات تھے ان کو شہری کاری کے لیے یوز کیا گیا. ایگریکلچر، اربنائزیشن اینڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہیز لیڈ ٹو لینڈ ڈیگریڈیشن اینڈ ریڈیوس فارسٹ کور. یعنی کہ زراعت، شہری کاری اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے بڑے پیمانے پر درختوں کی کٹائی نے زمین کی تنزلی کو اور جنگلات کے احاطہ کو کم کیا ہے. افیکٹس آن لینڈ، یعنی کہ زمین پر جو اثرات ہیں جنگلات کی کٹائی کے وہ یہ ہیں. یعنی کہ زمین پر جو اثرات ہیں وہ یہ ہیں: سوئل ایروژن اینڈ لینڈ ڈیگریڈیشن، کہ مٹی کا کٹاؤ اور زمین کا ڈی گریڈ ہو جانا، زمین کا انحطاط جو ہے اس کا متاثر ہو جانا. ریموول آف، یعنی کہ ریموو کر دینے سے، ہٹا دینے سے. ویجیٹیشن ایکسپوز دا سوئل ٹو ایروژن، کہ پودوں کو ہٹانا مٹی کے کٹاؤ کو سامنے لاتا ہے یا مٹی کے کٹاؤ کو بڑھاتا ہے. رین واٹر واشز اوے ٹاپ سوئل لیڈنگ ٹو برین لینڈ، بارش کا پانی اوپر کی مٹی کو دھو دیتا ہے جس سے زمین کیا ہو جاتی ہے؟ بنجر ہو جاتی ہے. اور بنجر زمین جو ہے وہ کسی قسم کی پروڈکٹیوٹی صلاحیت نہیں رکھتی، اس پر کوئی بھی چیز ہم کاشت نہیں کر سکتے. بیکم ہائیلی پرون ٹو لینڈ سلائڈ. یہاں سے ہم آئیں گے ایگزامپلس پہ، یعنی کہ اس کی مثالیں ہیں. ان ناردرن پاکستان ڈیفورسٹڈ سلوپ ان خیبر پختونخوا. Slopes in Khyber Pakhtunkhwa have become highly prone to landslides. یعنی کہ شمالی پاکستان میں خیبر پختونخوا میں جنگلات کی کٹائی کی ڈھلوانیں لینڈ سلائڈنگ کا بہت زیادہ خطرہ بن گئی ہیں. کہ جنگلات کی جو کٹائی کی گئی ہے اس کی وجہ سے جو لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے وہ بڑھ گیا ہے. دوسری مثال ہے اس میں انکریزڈ فلڈنگ اینڈ، یعنی اس نے بڑھا دیا ہے سیلاب کو اور سیلیٹیشن کو. سیلٹ مثلاً گاد کیا ہوتی ہے؟ جب پانی اوپر کی جگہ سے نیچے کی طرف جاتا ہے تو وہ جو اوپر کی مٹی کی تہ ہوتی ہے اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے. وہ جو گاد ہے وہ رہ جاتی ہے. مثلاً کہ اگر وہ پانی کسی ڈیم میں جائے گا تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ پانی کی سٹوریج کیپیسٹی کو کم کر دے گا، اس مٹی کو اس ڈیم کے اندر بھر دے گا. وداؤٹ ٹریز to slow down rainwater, rivers carry more silt, causing floods and depositioning sediment in reservoirs and canals. یعنی کہ سیلاب اور گاد میں جو اضافہ ہے increases flooding and siltation، کہ بارش کے پانی کو کم کرنے کے لیے درختوں کے بغیر
دریا زیادہ جو ہیں پانی جو ہے وہ زیادہ گاد اپنے ساتھ لے جاتا ہے، جس سے سیلاب آتے ہیں اور آبی ذخائر اور نہروں میں گاد جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اگزامپلس ہیں اس کی سلٹ ڈیپوزیشن ان تربیلا اینڈ منگلا ڈیمز، کہ تربیلا اور منگلا ڈیموں میں گاد کا ذخیرہ ریڈیوز کیا کرتا ہے، کم کرتا ہے واٹر سٹوریج، پانی کی جمع کرنے کی جو صلاحیت ہے، پانی کے جمع ہونے کا جو ذخیرہ ہے اس کی صلاحیت کو کم کرتا ہے۔ کیپیسٹی افیکٹنگ اریگیشن اینڈ ہائیڈرو الیکٹرک پاور، جس سے آبپاشی اور پن بجلی متاثر ہوتی ہے۔ دوسری اگزامپل ہے لاس آف بایو ڈائیورسٹی، حیاتیاتی تنوع کا نقصان، ہیبیٹیٹ لاس فار اینیملز اینڈ پلانٹ اسپیشیز ڈیکریسز ایکولوجیکل بیلنس، کہ جانوروں اور پودوں کی انواع کے لیے رہائش گاہ کا نقصان ماحولیاتی توازن کو کم کرتا ہے۔ اس کی ایگزامپلس ہیں ڈیفورسٹریشن ان سندھ اینڈ بلوچستان، کہ سندھ اور بلوچستان میں جنگلات کی کٹائی سے ہیز تھریٹن نیٹیو اسپیشیز اینڈ ریڈیوز ورلڈ لائف ہیبیٹیٹ، کہ سندھ میں اور بلوچستان میں جو جنگلات کی کٹائی ہوئی ہے، اس سے کیا ہوا ہے کہ جو مقامی جانور تھے اور پرندے تھے ان کے مسکن جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں، جانوروں کے جو قدرتی مسکن تھے، رہنے کی جگہ تھی، وہ ختم ہو گئے ہیں یا تباہ ہو گئے ہیں۔ دوسرا ہے یہ تھے افیکٹس آن لینڈ، کہ زمین پر اثرات۔ اب نیکسٹ ہے افیکٹس آن اکانومی، کہ جو ہماری معیشت ہے اس پر کیا اثرات پڑتے ہیں جنگلات کی کٹائی کے، ڈیفورسٹریشن کے۔ سب سے پہلی اس میں ہیڈنگ ہے ریڈیوز ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی، یعنی کہ زرعی پیداوار میں کمی یا زرعی پیداوار کا کم ہو جانا، یعنی کہ سوئل اروشن اینڈ پور فرٹیلٹی، ڈیکریز کراپ یائلڈز افیکٹنگ فوڈ سیکورٹی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ زرعی پیداوار میں جب کمی ہوتی ہے، مٹی کا کٹاؤ بڑھتا ہے تو کم زرخیزی فصلوں کی پیداوار جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جس سے خوراک کی جو حفاظت ہے، خوراک کی سیکورٹی ہے، وہ متاثر ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے جب زمین سے پروڈکشن کم آئے گی تو فوڈ کی کمی کا سامنا ہوگا۔ اب اس کی اگزامپلس ہیں فلڈز اینڈ برین لینڈز ان پنجاب اینڈ سندھ، کہ پنجاب اور سندھ میں جو بنجر زمینیں ہیں سیلاب کی وجہ سے ریڈیوز ویٹ اینڈ رائس، اس میں کیا ہوا ہے گندم اور چاول کی جو پیداوار ہے، پروڈکشن پیداوار کے چاول اور گندم کی پیداوار کم ہوئی ہے۔ نیکسٹ ہے امپیکٹ آن ہائیڈرو الیکٹریسٹی، یعنی کہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی جو ہے اس پہ کیا اثر پڑتا ہے ڈیفورسٹریشن کا، جنگلات کی کٹائی کا۔ سیلیٹیشن ان ڈیم ریڈیوز واٹر سٹوریج، کہ اس سے کیا ہوتا ہے، سیلیٹیشن سے پانی کی جو صلاحیت ہے سٹور کرنے کی ڈیمز کے اندر، وہ پانی کا ذخیرہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ لوئرنگ الیکٹریسٹی جنریشن اینڈ کازنگ لوڈ شیڈنگ، اس سے کیا ہوتا ہے الیکٹریسٹی کی جو جنریشن ہے، پیداوار ہے الیکٹریسٹی کی، بجلی کی، وہ کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ امپیکٹ آف ہائیڈرو الیکٹریسٹی تھا۔ دوسرے نمبر پر ہے لاس آف فورسٹ بیسڈ انڈسٹریز، یعنی کہ وہ انڈسٹریز یا صنعتیں جو بیس کرتی ہیں جنگلات کے اوپر، جیسے ٹمبر، فرنیچر، لکڑی ہے، فرنیچر ہے، اینڈ ہینڈی کرافٹ اور ہاتھ سے بنی ہوئی جو چیزیں ہیں۔ سیکٹرز سفر ڈیو ٹو ڈپلیٹیشن آف را مٹیریلز، جو جنگلات جو ہیں را مٹیریل خام مال فراہم کرتے ہیں ان انڈسٹریز کو، جو انڈسٹری ڈپینڈ کرتی ہیں فوریسٹس کے اوپر، یعنی کہ لکڑی، فرنیچر اور دستکاری جنگلات پر مبنی صنعتوں کے شعبوں کو خام مال کی کمی کی وجہ سے نقصان کا سامنا ہے۔ نیکسٹ ہے انکریز ڈیزاسٹر مینجمنٹ، یعنی کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے اس کی جو کاسٹس، اخراجات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب کسی علاقے میں سیلاب آتا ہے تو اس کے ادھر کے لوگوں کو مینج کرنے کے لیے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ وہاں جاتی ہیں اور وہاں لوگوں کو چیزیں پرووائڈ کرتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو اخراجات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ فلڈ اینڈ
landslides caused by deforestation require government expenditure on relief and infrastructure repair. کیا ہوتا ہے جب سیلاب آتے ہیں تو انفراسٹرکچر کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، لوگوں کی جان کو، لوگوں کے مالوں کو. تو گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے وہ بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی لاگت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. یا اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے لیے امدادی اور بنیادی ڈھانچے کی مرمت پر حکومتی اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد ہے کنکلوژن یعنی کہ نتیجہ. ڈیفورسٹریشن ان پاکستان نیگیٹیولی افیکٹس، کہ پاکستان میں جنگلات کی جو کٹائی ہے وہ منفی اثر ڈالتی ہے بوتھ دونوں پر، دا لینڈ زمین پر بھی اینڈ اکانومی، اور ہماری معیشت پر بھی، دونوں پر منفی اثرات ڈالتی ہے. ریڈیوسنگ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی، جس کی وجہ سے زرعی پیداوار میں کمی، انکریزنگ ڈیزاسٹر رسک اور آفات کے خطرات میں اضافہ، اینڈ تھریٹننگ بایو ڈائیورسٹی، اور کیا ہوتا ہے جو حیاتیاتی تنوع کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. سسٹینیبل فارسٹ مینجمنٹ اینڈ افورسٹریشن پروگرام آر کریشیل ٹو پروٹیکٹ لینڈ، واٹر ریسورسز اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی، یعنی کہ زمین، آبی وسائل اور اقتصادی استحکام کے تحفظ کے لیے پائیدار جنگلات کا انتظام اور جنگلات کے جو پروگرام ہیں آر کروشل، یعنی کہ وہ بہت اہم ہیں. کویسچن نمبر 2 ہے ہمارا، انالائز دا امپورٹینس آف ایفورسٹریشن فار دا اکانومک اینڈ سوشل نیڈس آف دا پیپل، کہ لوگوں کی معاشی اور سماجی ضروریات کے لیے جنگلات کی امپورٹنس جو ہے، اہمیت جو ہے، اس کا ہم نے تجزیہ کرنا ہے. تو اس کا آنسر ہے امپورٹنس آف ایفورسٹریشن فار اکانومک اینڈ سوشل نیڈس، کہ معاشی اور سماجی ضروریات کے لیے شجرکاری کی اہمیت. پروٹیکشن آف انوائرمنٹ اینڈ ایکو سسٹم، ماحولیات اور ماحولیاتی نظام کا تحفظ. ایفورسٹریشن ہیلپس ریسٹور دا نیچرل بیلنس بائی ریڈیوسنگ ڈیفورسٹریشن امپیکٹس، جنگلات کی کٹائی کے اثرات کو کم کر کے قدرتی توازن بحال کرنے میں مدد ملتی ہے. اٹ پریونٹ واٹر لاگنگ، سوئل ایروژن اینڈ ڈیسرٹیفکیشن، یہ پانی جمع ہونے، مٹی کے کٹاؤ، سوئل ایروژن اور صحرا کو روکتا ہے. فار ایگزامپلس، مثال کے طور پر irrigated forests near barrages like Sakhar and Kotri protect land from damage caused by excessive water. مثال کے طور پر سکھر اور کوٹری جیسے بیراجوں کے قریب سیراب شدہ جنگلات زمین کی حفاظت کرتے ہیں. جو ایکسیسو واٹر ہوتا ہے، جو زیادہ پانی ہوتا ہے، وہ درخت یوز کر لیتے ہیں. سورس آف امپلائمنٹ اینڈ لائیولیہڈ، روزگار اور ذریعہ معاش. ٹری پلانٹیشن کمپینز، جیسے جو کمپینز ہوتی ہیں زیادہ درخت لگانے کی، تو اس کے لیے زیادہ لوگ بھی ریکوائرڈ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے. کمپینز اینڈ پروجیکٹس سچ ایز بلین ٹری سونامی اینڈ آقا خان رورل سپورٹ پروجیکٹ پرووائڈ جابس ٹو لوکل کمیونٹیز، کہ درخت لگانے کی مہمات اور منصوبے جیسے کہ بلین ٹری سونامی اور آغا خان رورل سپورٹ پروجیکٹ مقامی کمیونٹیوں کو ملازمتیں فراہم کرتے ہیں. ایفورسٹریشن promotes eco-tourism and community engagement, creating new income opportunities. شجرکاری ماحولیاتی سیاحت اور کمیونٹی کی شمولیت کو فروغ دیتی ہے، جس سے نئی اپرچونٹیز، نئے مواقع آمدنی کے پیدا ہوتے ہیں. نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے فلفلمنٹ آف فیول اینڈ ووڈ ریکوائرمنٹس، کہ ایندھن اور لکڑی کی ضرورت کو پورا کرنا.
فوریسٹس پرووائڈ ووڈ فار کنسٹرکشنز، جنگلات تعمیر کے لیے فراہم کرتے ہیں لکڑی، فرنیچر اینڈ فیول پرپزز، جنگلات تعمیر، فرنیچر اور ایندھن کے مقاصد کے لیے لکڑی فراہم کرتے ہیں۔ دا چھانگا مانگا فوریسٹ انیشلی پلانٹڈ ان 1866، چھانگا مانگا کا جو جنگل ہے وہ ابتدائی طور پر 1866 میں لگایا گیا تھا۔ سپلائڈ ٹمبر، جس سے سپلائی کی جاتی تھی لکڑی، ٹمبر فار ریلویز اینڈ continues to fulfill the local demand for woods، ریلوے کے لیے لکڑی فراہم کرتا تھا یہ جنگل، اور لکڑی کو مقامی مانگ پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ایگریکلچر اینڈ لینڈ ریکلمیشن بینیفٹس، ایگریکلچر اینڈ لینڈ ریکلمیشن بینیفٹس یعنی کہ زرعی اور زمین کی بحالی کے فوائد۔ پروجیکٹس لائک دا رچنا دو آب، منصوبے جیسے رچنا دو آب۔ ریکلیم لینڈ افیکٹڈ بائی واٹر لاگنگ اینڈ سلینٹی، یعنی کہ رچنا دو آب جیسے منصوبے آبی ذخائر اور یعنی کہ جو رچنا دو آب جیسے جو منصوبے ہیں وہ آبی ذخائر اور جو نمکینیت سے متاثرہ زمین ہوتی ہے اس کو بحال کرتے ہیں، یعنی کہ دوبارہ دعویٰ کرتے ہیں بائی پلانٹنگ ٹریز، درخت لگانے سے بٹوین دا راوی اینڈ چناب ریور، یعنی کہ دریائے راوی اور دریائے چناب کے درمیان درخت لگانے سے۔ ایفورسٹریشن انشور لینڈ فرٹیلٹی اینڈ سسٹینیبلٹی بینیفٹنگ فارمرز، اس سے کیا ہوا ہے کہ شجرکاری زمین کی زرخیزی اور پائیداری کو یقینی بناتی ہے، جس سے بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ فارمرز انشور لینڈ فرٹیلٹی اینڈ سسٹینیبلٹی، اس سے کسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، کسان جو ہے وہ سٹیبل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے ریڈکشن آف انڈسٹری پولوشن، کہ صنعتی آلودگی میں کمی، جو انڈسٹریل پولوشن ہوتی ہے، جس طرح سے صنعتوں سے نکلا ہوا دھواں یا جہاں وہ کوئی جو چیز بھی بنتی ہے اس کا جو فضلہ ہوتا ہے جو فضا میں بھی ملتا ہے اور اس کا ویسٹ جو ہے پانی میں شامل ہوتا ہے، اس کو جو درخت ہیں یا جنگلات ہیں وہ کس طرح سے ٹھیک کرتے ہیں۔ اربن فوریسٹس اینڈ دا میکاوی سسٹم ہیلپ امپروو ایئر کوالٹی، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ شہری جنگلات اور میواکی نظام جو ہے، میواکی سسٹم، یہ ہوا کے معیار کو بہتر بنانے، ایئر کوالٹی یعنی کہ ہوا کا جو معیار ہے اس کو بہتر بنانے، ریڈیوس ڈسٹ، دھول کو کم کرنے، اینڈ آبزرو کاربن ڈائی آکسائڈ ان پولوٹیڈ سٹیز، اور جو آلودہ شہر ہیں، آلودہ شہروں میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ Following Japanese technology, Pakistan is planting fast-growing trees to control industrial pollution، کہ جاپانی تکنیک پر عمل کرتے ہوئے پاکستان صنعتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے تیزی سے بڑھنے والے جو فاسٹ گروئنگ ہیں، جن کی گروتھ بہت جلدی ہو جاتی ہے، فاسٹ گروئنگ ٹریز جو ہے وہ لگا رہا ہے۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے کلائمیٹ چینج میٹیگیشن، کہ موسمیاتی تبدیلی کی تخفیف۔ دا منسٹری آف کلائمیٹ چینج، جو ہماری منسٹری ہے کلائمیٹ چینج کی، موسمیاتی تبدیلی کے جو وزیر ہے یا وزارت ہے، ود این جی اوز اینڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز پروموٹ ایفورسٹریشن ٹو کمبیٹ گلوبل وارمنگ، کہ موسمیاتی تبدیلی کی وزارت غیر سرکاری تنظیموں اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ گلوبل وارمنگ سے نمٹنے کے لیے جنگلات کو فروغ دیتی ہے۔ پلانٹنگ بلینز آف ٹریز ہیلپ آبزرو گرین ہاؤس گیسز اینڈ پروٹیکٹ بایو ڈائیورسٹی، اربوں درخت لگانے سے گرین ہاؤس گیسوں کو جذب کرنے اور حیاتیاتی تنوع کی حفاظت میں مدد ملتی ہے۔ نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے سوشل بینیفٹس اینڈ اویئرنیس، کہ سماجی فوائد اور آگاہی۔ ایفورسٹریشن کمپینز
جو ہماری یہ کمپینز ہوتی ہیں، شجرکاری کی مہمات ہوتی ہیں، یہ کیا کرتی ہیں؟ رائز اویئرنیس، یہ اویئرنیس کو بڑھاتی ہیں امنگ پیپل، لوگوں کے درمیان، اباؤٹ دا امپورٹینس آف، اس کے متعلق کہ امپورٹینس کیا ہے، آف پروٹیکٹنگ نیچرل ریسورسز، کہ جو ہمارے قدرتی وسائل ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں، ان کی پروٹیکشن کی کیا امپورٹنس ہے۔ شجرکاری مہمات لوگوں میں قدرتی وسائل کے تحفظ کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرتی ہیں۔ فری سیپلنگ ڈسٹریبیوٹس ڈیورنگ امپورٹنس آف پروٹیکٹنگ نیچرل ریسورسز ڈیورنگ اسپرنگ اینڈ مونسون پلانٹیشن ڈرائیورس انگیج اسکولز کمیونٹیز اینڈ فیملیز ان سوشل پارٹیسپیشن، کہ موسم بہار اور مونسون کی شجرکاری مہم کے دوران تقسیم کیے جانے والے مفت پودے اسکولوں، برادریوں اور خاندانوں کو سماجی شرکت میں شامل کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارا ریکریشن اینڈ ٹورزم، تفریح اور سیاحت۔ فوریسٹس لائک چھانگا مانگا ناٹ اونلی پرووائڈ ٹمبر، یہ جو جنگل ہے جس طرح سے چھانگا مانگا ہے، یہ نہ صرف مہیا کرتا ہے لکڑی بٹ آلسو لیکن بھی سرو ایز ریکریشنل سائٹس فار پیپل، بلکہ لوگوں کے لیے تفریحی مقامات کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ امپروونگ دا کوالٹی آف لائف، لوگوں کی لائف سٹائل بہتر کرنے کے لیے، اینڈ پروموٹنگ ایکو ٹورزم، اور معیار زندگی کو بہتر بنانے میں اور ماحولیاتی سیاحت کو فروغ دینے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے، کہ صرف لکڑی ہی پرووائڈ نہیں کرتا بلکہ یہ سب چیزیں بھی پرووائڈ کرتا ہے جو چھانگا مانگا کا جنگل ہے۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 3، ایویلویٹ the role of mangroves forests in mitigating climate change، کہ موسمیاتی تبدیلیوں کو کم کرنے میں مینگرووز جو یہ درخت ہیں، اس کے جنگلات ہیں، وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں، یا موسمیاتی تبدیلیوں کو کم کرنے میں مینگروو کے جنگلات کے کردار کا جائزہ لیں۔ رول آف مینگرووز فار کلائمیٹ چینج، کہ موسمیاتی تبدیلی کے لیے مینگرووز کا کردار۔ امپورٹنس آف مینگرووز فار کلائمیٹ چینج میٹیگیشن اینڈ اڈاپٹیشن، موسمیاتی تبدیلیوں میں کمی اور موافقت کے لیے مینگرووز کی اہمیت۔ مینگرووز آر ویری امپورٹنٹ، مینگرووز جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں فار ریچنگ امپلیکیشن فار کلائمیٹ چینج میٹیگیشن اینڈ اڈاپٹیشن۔ مینگرووز موسمیاتی تبدیلیوں کی تخفیف اور موافقت کے لیے دورس اثرات کے لیے بہت اہم ہیں۔ دیئر ابیلٹی ٹو، ان کے اندر جو ابیلٹی ہے، دیئر ابیلٹی ٹو سیکویسٹر کاربن پرووائڈ کوسٹل پروٹیکشن، جو ان کے اندر قابلیت ہے یا ابیلٹی ہے الگ کرنے کی کاربن ڈائی آکسائڈ کو، کہ یہ کاربن کو الگ کرنے اور ساحلی تحفظ فراہم کرنے، سپورٹ بائیو ڈائیورسٹی اور حیاتیاتی تنوع کو سہارا دینے، اینڈ سسٹین لائیولیہڈ، اور معاش کو برقرار رکھنے کی جو اس کے اندر صلاحیت ہے، میک دیم اے پاورفل الائی ان دا فائٹ اگینسٹ کلائمیٹ چینج، یعنی کہ معاش کو برقرار رکھنے کی صلاحیت انہیں موسمیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ میں ایک طاقتور اتحادی بناتی ہے۔ جو فائٹ ہے اگینسٹ کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تبدیلی کے خلاف۔ کاربن سیکویسٹریشن، یعنی کہ کاربن کو ضبط کرنا، مینگرووز کیپچر، مینگرووز جو ہیں یہ کیپچر کرتے ہیں یا پکڑتے ہیں ایٹماسفیرک کاربن اینڈ اسٹور اٹ ان دیئر روٹس، مینگرووز ماحولیاتی کاربن کو پکڑتے ہیں اور اپنی جڑوں اینڈ سیڈمنٹس اور اپنی جڑوں اور تلچھٹ میں محفوظ کرتے ہیں۔ دا انٹریکیٹ، یعنی کہ پیچیدہ، انٹریکیٹ ہوتا ہے پیچیدہ، دا انٹریکیٹ روٹ سسٹم، اس کا پیچیدہ جو روٹ سسٹم ہے یا پیچیدہ جڑوں کا نظام ہے آف مینگرووز ٹریٹ ہے دا ہولڈس اے سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف کاربن، یہ کاربن کی ایک خاصی مقدار کو اپنے اندر جمع رکھ سکتا ہے یا جمع رکھتا ہے، پریونٹنگ اٹ فرام بینگ ریلیزڈ بیک انٹو دا ایٹماسفیئر، جس سے دوبارہ زمین میں چھوڑنے سے اس کو روکتا ہے، یا جب کوئی ضرورت پڑے تو وہ اس کو ریلیز کرتا ہے۔ ہائی کیپیسٹی فار کاربن اسٹوریج،
یعنی کہ کاربن کو ذخیرہ کرنے کی اعلیٰ صلاحیت. ون آف دا موسٹ کریٹیکل رول، جو اس کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے یا اہم کردار ہے، رولز ان فکسنگ کلائمیٹ چینج لائز ان اٹس سیکویسٹر کاربن ڈائی آکسائڈ. یعنی کہ موسمیاتی تبدیلیوں کو ٹھیک کرنے میں سب سے جو اہم کردار ہے وہ سیکویسٹر کاربن ڈائی آکسائڈ میں ہے کہ اس کو وہ کس طرح سے اپنے اندر ضبط کرتا ہے. It is estimated that mangroves sequester up to 5 times more carbon per hectare than یہ 5 گنا زیادہ کاربن کو ضبط کرتے ہیں یا الگ کرتے ہیں دین ٹریسٹریل فوریسٹ، جو زمینی جنگلات ہیں فوریسٹ، ان سے 5 گنا زیادہ کاربن کو یہ سٹور کرتے ہیں. یعنی کہ ایک اندازے کے مطابق مینگرووز زمینی جنگلات کے مقابلے میں فی ایکڑ 5 گنا زیادہ کاربن کو الگ کرتے ہیں. نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے کوسٹل پروٹیکشن اینڈ بایو ڈائیورسٹی، یعنی کہ ساحلی تحفظ اور حیاتیاتی تنوع. پاکستان's coastline is very vulnerable to the impact of rising sea level and extreme weather events. کہ پاکستان کی ساحلی پٹی سمندر کی سطح میں اضافے اور شدید موسمیاتی اثرات کے وجہ سے بہت زیادہ کیا ہے، خطرناک ہے. rich biodiversity supported by the mangrove ecosystem contribute to the overall resilience of the environment for the country. مینگرووز ایکو سسٹم کی مدد سے بھرپور حیاتیاتی تنوع ملک کے لیے ماحول کی مجموعی جو لچک ہے اس میں معاون ہے یا مددگار ہے. نیکسٹ ہے پریزرویشن آف بایو ڈائیورسٹی، حیاتیاتی تنوع کا تحفظ. پریزرونگ بایو ڈائیورسٹی از اسینشیل. ماحولیاتی یا حیاتیاتی تنوع کا تحفظ ماحولیاتی نظام کے فار سیف گارڈنگ دا اوور آل اسٹیبلٹی آف دا ایکو سسٹم. یعنی کہ حیاتیاتی تنوع کا تحفظ ماحولیاتی نظام کے مجموعی استحکام کے تحفظ کے لیے ضروری ہے. دا پیپل آف دا کوسٹل ایریاز، جو ساحلی علاقے کے لوگ ہیں ایریا، آر ہیویلی ڈیپینڈنٹ، وہ مکمل طور پر انحصار کرتے ہیں آن مرین ریسورسز فار سسٹیننس اینڈ لائیولیہڈ. یعنی کہ ساحلی علاقے کے لوگ رزق اور معاش کے لیے سمندری وسائل پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں. نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری سوشیو اکنامک چیلنجز، سماجی و اقتصادی چیلنجز. However, giving importance to carbon benefits through the implementation of mangroves conservation as part of climate change mitigation may be conflicting with socio-economic issues. وہ کہتے ہیں کہ تاہم آب و ہوا کی تبدیلی تاہم آب و ہوا کی جو تبدیلی ہے اس میں تخفیف کے حصے کے طور پر مینگرووز کے تحفظ کے نفاذ کے ذریعے کاربن کے فوائد کو اہمیت دینا سماجی و اقتصادی مسائل سے متصادم ہو سکتا ہے. نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے لیگل فریم ورک اینڈ کمیونٹی پارٹیسپیشن، قانونی فریم ورک اور کمیونٹی کی شرکت. اس طرح لیگل فریم ورک ہے اینڈ دا پارٹیسپیشن آف stakeholders especially for local communities are needed to bring awareness about the reduction in mangroves and restrict their activities according to the law. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح مینگرووز زمین کے بارے میں پیداواری صلاحیت کو بڑھانے یا مینگرووز میں کمی کے بارے میں بیداری لانے اور قانون کے مطابق ان کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کے لیے قانونی فریم ورک اور اسٹیک ہولڈرز کی شرکت، خاص طور پر مقامی کمیونٹیز کی ضرورت ہے. نیکسٹ ہے ہمارا نیڈ فار کنزرویشن اینڈ ریسٹوریشن، یعنی کہ تحفظ اور بحالی کی ضرورت.
to harness the full potential of mangroves in fixing climate change. Concrete efforts मतलब کہ سخت جو efforts ہیں are needed وہ ضروری ہیں to conserve and restore this precious ecosystem. وہ کہتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کو ٹھیک کرنے میں مینگرووز کی مکمل صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے اس قیمتی ماحولیاتی نظام کے تحفظ اور بحالی کے لیے کنکریٹ ایفرٹ کن کے ٹھوس کوششوں کی ضرورت ہے. نیکسٹ ہے افیکٹو پالیسیز اینڈ انٹرنیشنل کوپریشنز. مؤثر پالیسیاں اور بین الاقوامی تعاون. افیکٹو پالیسیز، کمیونٹی اویئرنیس اینڈ انٹرنیشنل کوپریشن آر اسینشیل فار دا کنٹینیوڈ، یہ ضروری ہے ایگزسٹنگ آف ہیلتھی مینگرووز کہ صحت مند مینگرووز کے مسلسل وجود کے لیے مؤثر پالیسیاں، کمیونٹی بیداری اور بین الاقوامی تعاون ضروری ہے. یہ تھا ہمارا کویسچن نمبر 3 جو کہ یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارا کویسچن ہے کویسچن نمبر 4. آئیڈینٹیفائی دا نیڈ آف ڈفرینٹ جیوگرافک ٹولس اینڈ ٹیکنیکس ٹو میپ ڈفرینٹ ٹائپ آف فوریسٹ. یعنی کہ مختلف قسم کے جنگلات کا نقشہ بنانے کے لیے مختلف جغرافیائی آلات اور تکنیکوں کی ضرورت کی نشاندہی کرے. تو اس کا آنسر ہے جیوگرافک ٹولز، یعنی کہ جغرافیائی اوزار اینڈ ٹیکنیکس اور ٹیکنیکس ٹو اینوٹیٹ اینڈ میپ ڈفرینٹ. جنگلات کی مختلف اقسام کی تشریح اور نقشہ بنانے کے لیے جغرافیائی اوزار اور تکنیک. ٹائپس آف فوریسٹ، جنگلات کی جو اقسام ہیں، ٹائپس ہیں، وہ یہ ہیں. اس کو ہم کرتے ہیں فردر ایکسپلین کہ جیوگرافیکل ریپریزنٹیشنز اینڈ جیو اسپیشل ٹیکنالوجی کے جغرافیائی نمائندگی اور جغرافیائی ٹیکنالوجی جو ہیں آر ٹرمز، وہ اصطلاحات ہیں ٹو ڈسکرائب جو کر بیان کرتی ہیں دا رینج آف ماڈرن ٹول کنٹریبیوٹنگ ٹو دا جیوگرافیکل میپنگ اینڈ انالیسس آف دا ارتھ اینڈ ہیومن سوسائٹیز، کہ جو زمین اور انسانی معاشروں کی جغرافیائی نقشہ سازی اور تجزیہ میں تعاون کے لیے جدید آلات کو بیان کرتی ہیں. دیز آر لنکڈ، یہ جڑی ہوئی ہیں یا لنکڈ ہیں ٹو ہائی لیول ریزولیشن. ہائی لیول جو ریزولیشن ہے سیٹلائٹ امیجری فار مانیٹرنگ فوریسٹ کور، لینڈ یوز چینج اینڈ انوائرمنٹل فیوچرز آف اینی ایریا. یعنی کہ یہ جنگلات کے احاطہ، زمین کے استعمال میں ہونے والی تبدیلیوں اور کسی بھی علاقے کے ماحولیاتی نظام کی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کے ریزولیشن سیٹلائٹ امیجری سے منسلک ہیں. آگے ہے جو اسپیشل ٹیکنالوجی، یعنی کہ جو خاص ٹیکنالوجی ہے، جو اسپیشل ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی کا مطالعہ از این ایمرجنگ فیلڈ. یہ کیا ہے؟ یہ ایک ابھرتا ہوا، ٹیکنالوجی کا جو مطالعہ ہے یہ ایک ابھرتا ہوا شعبہ ہے آف اسٹڈی دیٹ کنسسٹ آف 3 میجر ڈسپلنس. یہ 3 اصولوں پر مشتمل ہے. اس میں سب سے پہلے ہے میجر ڈسپلنس میں جو اہم مضامین ہیں، اس میں یہ ہے جیوگرافک انفارمیشن سسٹم GIS، دوسرا ہے ریموٹ سینسنگ RS، تیسرا ہے گلوبل پوزیشننگ سسٹم GPS. Geospatial technologies include satellite images. Geospatial technologies میں satellite images, drones, cameras, camera traps and audio records. کہ geospatial technologies میں satellite images, drones, camera traps اور audio record شامل ہیں. When data is collected، جب ڈیٹا کلیکٹ کر لیا جاتا ہے یا اکٹھا کیا جاتا ہے with مشین کے ساتھ. لرننگ ٹیکنالوجی، جب مشین لرننگ ٹیکنالوجی کے ساتھ ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے اٹ کین ڈیٹیکٹ فوریسٹ ڈسٹرکشن، تو یہ جنگل کی تباہی، ڈسٹریبیوشن اور اس کی جو تقسیم ہے
اس کا پتہ لگاتا ہے. اٹ کین ایون ڈیٹیکٹ اے سنگل فیلنگ ان اے فورسٹ. اور یہاں تک کہ جنگل میں ایک ہی کٹائی کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے. نیکسٹ ہے جی آئی ایس ایپلیکیشنز. جی آئی ایس ایپلیکیشنز. جی آئی ایس انٹیگریٹس hardware, software data to capture, manage, analyze and display all forms of spatial data and imagery. اب اس میں یہ ہے کہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کو گرفت نظم اور تجزیہ اور جی آئی ایس اس کو کیا کرتا ہے اکٹھا کرتا ہے ملاتا ہے. دس سسٹم یہ سسٹم از آلسو ہیلپنگ مدد بھی کرتا ہے ان پریپیرنگ 3D میپس 3D میپس بنانے میں یعنی کہ مقامی ڈیٹا اور منظر کشی کی تمام شکلیں دکھانے میں بھی یہ سسٹم مدد کرتا ہے. دس ٹیکنالوجی یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ٹیکنالوجی اس چیز کو بھی مینیج کرتی ہے. ٹریکنگ آف واٹر فار ایریگیشن آلسو ایڈس ان میپنگ آف یعنی کہ یہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کہ اگر کوئی ایک درخت بھی کٹتا ہے تو اس کو بھی یہ ٹریس لیتی ہے اور یعنی کہ کیمرے کے ذریعے ڈرون کے ذریعے یہ حفاظت کرتی ہے جنگلات کی چیزوں کی. Mapping of aquifers to monitor their water level and evaluate the impact of climate change on water resources. یعنی کہ یہ ٹیکنالوجی آبپاشی کے لیے پانی کی ٹریکنگ کا انتظام کرتی ہے اور اس کی مدد کرتی ہے. یعنی کہ پانی کی سطح کی نگرانی یعنی کہ یہ مدد اس سلسلے میں ہے کہ پانی کی سطح کی نگرانی اور آبی وسائل پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے آبی ذخائر کی نقشہ سازی میں بھی مدد کرتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے تھرو دس ٹیکنالوجی. اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈرون اینڈ روبوٹس ڈرون اور جو روبوٹ ہے کین بی یوز ٹو اسٹاپ ڈیفورسٹریشن یعنی کہ روبوٹ کو اور ڈرون کو درختوں کی کٹائی روکنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ ہے پلاننگ فار ایفورسٹریشن اینڈ ری ایفورسٹریشن از ایزی اینڈ میڈ ایفیشینٹ. جنگلات کی کٹائی شجرکاری اور دوبارہ شجرکاری کے منصوبہ بندی یا کی منصوبہ بندی کے لیے آسان اور زیادہ مؤثر ہے. جی آئی ایس ایپلیکیشن. جی آئی ایس جو ایپلیکیشن ہے فار فارسٹ مینجمنٹ جنگلات کی مینجمنٹ کے لیے ہیز detected 4.2 million hectares of planted forest including 4.8% of coniferous and scrub forests in Pakistan. کہ جنگلات کے انتظام کے لیے جی آئی ایس ایپلیکیشن نے 4.2 ملین ایکڑ پر لگائے گئے جنگلات کا پتہ لگایا ہے جس میں پاکستان میں مخروطی کونیفرس اور جھاڑی والے جنگلات کا 4.8% حصہ شامل ہے. جی آئی ایس ہیلپس ٹو ماڈل اینڈ میپ فارسٹس یعنی کہ جی آئی ایس جنگلات کو ماڈل بنانے اور نقشہ بنانے میں مدد کرتا ہے. پریڈکٹ پیش گوئی کرتا ہے فیوچر کنڈیشنز کے آنے والے وقتوں میں کیا کنڈیشن یا مختلف منظرناموں کے تحت مستقل کے حالات کی پیش گوئی کرتا ہے. انڈر ڈفرینٹ سینیریوز پلان ہارویسٹ یعنی کہ فصلوں کی کٹائی پریڈکٹ فارسٹ فائرز اور جو جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے جنگل میں لگنے والی آگ کی پیشین گوئی کرتا ہے یا پیش گوئی کرتا ہے. کین پرووائڈ دا اسیسمنٹ آف دا ایکسٹینٹ ٹو دا فارسٹ ڈینسٹی اینڈ ٹائپس آف پلانٹیشن اینڈ گراس لینڈ. جنگلات کی ثقافت کی حد اور باغات اور گھاس کے میدانوں کی اقسام کا اندازہ فراہم کر سکتا ہے. اس کے بعد ہے لیڈر ایپلیکیشنز. لیڈر یہ جو لفظ ہے LIDAR یہ اسٹینڈ فار لائٹ ڈیٹیکشن اینڈ رینجنگ. یہ اسٹینڈ فار لائٹ ڈیٹیکشن اینڈ رینجنگ. اٹ از این ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی. یہ ایک جدید ٹیکنالوجی ہے. ڈیٹ ایسٹیمیٹس جو کہ اندازہ لگاتی ہے 3 ڈائمینشنل اسٹرکچر آف فارسٹ ویجیٹیشن جو کہ اندازہ لگاتی ہے جنگلاتی پودوں کی سہ جہتی ساخت کا اندازہ لگاتی ہے. اٹ آلسو میئر یہ
پمائش یا میئر بھی کرتی ہے the height and density of vegetation cover of large areas، یعنی کہ یہ بڑے علاقوں کے پودوں کے احاطہ کی اونچائی اور کثافت کو بھی ماپتی ہے۔ It has been successfully used in number of ways to detect forest fires، یہ جنگل کی آگ کا پتہ لگانے اور جنگل کی ساخت پر قبضہ کرنے، کیپچر فوریسٹ اسٹرکچر اینڈ میپ انڈیویژل ٹریز، اور انفرادی درختوں کا نقشہ بنانے کے لیے کئی طریقوں سے کامیابی کے ساتھ استعمال کی جا رہی ہے۔ نیکسٹ ہے ویژولائزنگ فوریسٹ اینڈ، ویژولائز کرنا یعنی کہ تصویری ڈیٹا فراہم کرنا، and vegetation ladder system can rapidly collect vast amount of data، یعنی کہ نظام جنگلات اور پودوں کا تصویری جائزہ اور ڈیٹا کی ایک بڑی مقدار جمع کر سکتا ہے، creating 3D models، جس سے یعنی کہ 3D ماڈل بنائے جا سکتے ہیں with centimeter level accuracy، جس سے سینٹی میٹر کی سطح 3D ماڈل بنائے جا سکتے ہیں، یعنی کہ یہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے۔ This level is detail allows utility campaigns to pinpoint potential vegetation hazards, prioritize maintenance work and optimize trimming schedules۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ماڈل بنائے جا سکتے ہیں، یعنی کہ تفسیر کی سطح یہ ہے کہ یوٹیلیٹی کمپنیوں کو پودوں کے ممکنہ خطرات کی نشاندہی کی دیکھ بھال کرنا اور اس کے کام کو ترجیح دینا، اور اس کے نظام الاوقات کو بہتر بنانے کے لیے یہ مدد فراہم کرتی ہے یا اجازت دیتی ہے۔ جی یہ ہمارا تھا کویسچن نمبر 4۔ نیکسٹ ہمارا کویسچن نمبر 5 ہے Evaluate the impact of natural vegetation and forest on the lifestyle of the people، کہ لوگوں کا لائف سٹائل جو ہے، طرز زندگی جو ہے، لوگوں کے طرز زندگی پر قدرتی پودوں اور جنگلات کے اثرات کا جائزہ لیں۔ تو اس کا آنسر ہے impact of natural vegetation and forests on lifestyle of people in پاکستان، کہ قدرتی پودے جو ہیں پاکستان میں لوگوں کے طرز زندگی پر قدرتی پودوں اور جنگلات کے اثرات۔ نیچرل جو ویجیٹیشن ہے، قدرتی پودوں، فلورا اینڈ فونا، have a great influence on the lifestyle of the people of an area، کہ قدرتی پودوں، نباتات اور حیوانات کا کسی علاقے کے لوگوں کی طرز زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ These differences is very evident in Pakistan due to the difference of vegetation cover in different areas of the country، کہ یہ فرق پاکستان میں بہت واضح ہے کیونکہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں پودوں کے احاطہ میں فرق ہوتا ہے۔ These differences also، یہ جو ڈفرینسز ہیں یہ coincide یعنی کہ موافق ہیں with the physical features of the country، یہ اختلافات ملک کی جسمانی خصوصیات کے ساتھ بھی موافق ہیں۔ اب اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ قدرتی پودوں، نباتات، حیوانات کا کسی علاقے کے لوگوں کی طرز زندگی پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، اور یہ فرق جو ہے پاکستان میں کیا ہے، بہت واضح ہے، کیونکہ مختلف علاقوں کے جو پودے ہوتے ہیں اس کے احاطہ میں فرق ہوتا ہے، اور یہ اختلافات ملک کی جسمانی خصوصیات کے ساتھ بھی موافق ہیں۔ لائف سٹائل آف دا پیپل آف ناردرن ماؤنٹینز، یعنی کہ جو شمالی پہاڑوں کے لوگوں کا طرز زندگی، consist of lofty mountains, glaciers and dense forests، بلند و بالا پہاڑوں، گلیشیئرز اور گھنے جنگلات پر مشتمل۔ People live in small houses، لوگ چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، with sloping roofs، اور ڈھلوان والی چھت کا استعمال کرتے ہیں، to protect، جو اس کو حفاظت فراہم کرتی ہیں، against snow، برف سے۔ جو ڈھلوانی چھتیں ہوتی ہیں برف وہاں سے نیچے سرکتی رہتی ہے۔ اگر پلین چھت ڈالیں بالکل ایک جیسی جیسے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں، لاہور میں، دوسرے علاقوں میں ہوتی ہے، تو اس طرح کی چھتوں پہ برف یعنی کہ رک جاتی ہے، نیچے نہیں سرکتی، جس کی وجہ سے چھتیں گرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو ڈھلوان والی ہوتی ہیں وہاں سے برف سرک کے نیچے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ونٹر ایکٹیویٹیز، یعنی کہ سردیوں میں موسم سرما کی سرگرمیاں۔ اسٹے
انڈور کے لوگ ظاہر بات ہے برف میں باہر تو نہیں نکل سکتے، وہ انڈور رہتے ہیں، گھروں کے اندر رہتے ہیں. اسٹور ووڈ، لکڑی جمع کر لیتے ہیں سردیوں کے لیے فار فیول. ظاہر بات ہے آپ نے کھانا بنانا ہے، گھر کو گرم رکھنا ہے تو لکڑیوں کی ضرورت تو پڑے گی. ایندھن کے لیے وہ لکڑی کو اسٹور کر لیتے ہیں. پریپیئر ہینڈی کرافٹس، ویو وولن کلوتھس، کارپیٹس اینڈ لیدر. اب اتنا عرصہ لمبا سیزن جو ہوتا ہے برف باری کا، وہ گھروں میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں. لیدر کرافٹس فار ٹورسٹس. اب وہ کام کون سے ہیں کہ لکڑی کا وہ ذخیرہ تو کرتے ہیں گرم رکھنے کے لیے، دستکاری تیار کرنا، اونی کپڑے، قالین اور سیاحوں کے لیے چمڑے کی دستکاری. یہ کام وہ گھر میں اندر بیٹھ کر کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد ہے پریکٹس، یعنی کہ پریکٹس، مشق، ٹرانس ہیومنس، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو مائیگریٹ کرتے ہیں. مائیگریٹ ود کیٹل ان ونٹر اینڈ ریٹرن ٹو سمر. جیسے موسم سرما شروع ہوتا ہے تو یہ لوگ ہجرت کر کے گرم علاقوں میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ عارضی طور پر ہجرت کرتے ہیں، مکمل طور پر یہ گھروں کو نہیں چھوڑتے. ٹو سمر پاسچرز، یعنی کہ سردیوں میں مویشیوں کے ساتھ ہجرت اور گرمیوں کی چراگاہوں میں واپس چلے جاتے ہیں. سمر ایکٹیویٹیز، موسم گرما کی سرگرمیاں. سبسٹنس ایگریکلچر، گرو کراپس اینڈ فروٹس کے ذریعے فصلیں، زراعت اور پھل اگانا. ویلکم نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ٹورسٹ، یعنی کہ موسم گرما کی سرگرمیوں میں زراعت، فصلیں، پھل اگانا، قومی اور بین الاقوامی سیاحوں کا خیر مقدم کرنا شامل ہے. نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے امپرووڈ انفراسٹرکچر ڈیو ٹو کراکرم ہائی وے، کہ کراکرم ہائی وے کی وجہ سے بہتر انفراسٹرکچر. ٹورزم کریٹس امپلائمنٹ ان ہوٹل. جو سیاحت کے لیے لوگ آتے ہیں وہ ہوٹلوں میں اسٹے کرتے ہیں. گائیڈنگ اینڈ سروسز، یعنی کہ سیاحت ہوٹلوں، رہنمائی اور خدمات میں روزگار پیدا کرتی ہے. سیاحت. سوشل سروسز، امپروو ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر اینڈ ریکریشن، رائزنگ اکنامک اسٹینڈرڈز. سماجی خدمات، تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور تفریح بہتر بناتی ہے، معاشی معیار کو بڑھاتی ہے. اس کے بعد ہے لائف سٹائل آف دا پیپل آف ویسٹرن ماؤنٹینز، مغربی پہاڑوں کے لوگوں کا طرز زندگی. لوور ہائٹس، یعنی کہ یہ کم ہائٹ والے، نچلی اونچائی. لو رین فال، کم بارش. اپروکسیمیٹلی، یعنی کہ تقریباً 250 mm 250 ملی میٹر. ان ویجیٹیشن وتھ تھورنی بشیز اینڈ، کانٹے دار جو جھاڑیاں ہیں ان کے ساتھ. اینڈ ڈیسیڈوس ٹریز، یعنی کہ یہ ڈیسیڈوس کا مطلب ہے پت جھاڑ والا درخت جو اپنے پتے گرا دیتا ہے. ریچ ان منرلز، یہ معدنیات سے بھرپور ہیں یا معدنیات سے بھرے ہوئے علاقے ہیں. کول، ماربل، لیمی سٹون. پیپل انگیجڈ ان مائننگ اینڈ نومیڈک لائف اسٹائل فارمنگ، یعنی کہ معدنیات سے بھرپور، کوئلہ، سنگ مرمر، چونا پتھر. کانگنی میں مصروف لوگ جو خانہ بدوشوں کی طرح فارمنگ کرتے ہیں. جس طرح سے لوگ گرمیوں میں اپنے ٹھنڈے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں کے جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب بہت زیادہ سردی اور برف باری ہوتی ہے تو یہ گرم علاقوں میں آ جاتے ہیں. انڈسٹریز، یعنی کہ صنعتیں. سیمنٹ، شوگر، کیمیکل انڈسٹریز. اسمال اسکیل لیدر، ماربل، کاربٹ اینڈ وولن کرافٹس، یعنی کہ سیمنٹ، چینی، کیمیائی صنعتیں. چھوٹے پیمانے پر چمڑا، ماربل، قالین اور اونی دستکاری. اس کے بعد ہے ریورز، دریا. کرم، ٹوچی، گومل. کرم، ٹوچی اور گومل. ڈرائی ان سمر، گرمیوں میں خشک ہوتے ہیں. اسمال ڈیم اسٹور رین واٹر، اور چھوٹے ڈیم بارش کے پانی کا جو ہے وہ ذخیرہ کرتے ہیں. ٹرانسپورٹ، یعنی کہ یہ نقل و حمل جو ہے. امپلائمنٹ اینڈ مائیگریشن ٹو ادر پروونسز کامن. لو لٹریسی لیڈس ٹو لو پیڈ جابس.
یعنی کہ نقل و حمل کا روزگار اور دوسرے صوبوں میں نقل مکانی ہے وہ عام ہے اور کم خواندگی کم تنخواہ والی نوکریوں کا باعث بنتی ہے۔ فیمس فار ٹرک آرٹ، یہ مشہور ہیں ٹرک آرٹ کے لیے۔ اس کے بعد ہے لائف سٹائل آف دا پیپل آف بلوچستان، بلوچستان کے لوگوں کا طرز زندگی۔ ریگڈ ٹرین، سکینٹی رین فال، ناہموار علاقہ، کم بارش، اپروکسیمیٹلی 125 mm، تقریباً 125 ملی میٹر، اسمال ہائی لینڈ ایریا اراؤنڈ کوئٹہ اینڈ ونٹر سنو فال، اور ارد گرد کا پہاڑی علاقہ کوئٹہ میں موسم سرما کی برف باری۔ اس کے بعد ہے کاریز ایریگیشن سسٹم، کاریز آبپاشی کا نظام، سم کنورٹڈ ٹو ٹیوب ویلز، کچھ ٹیوب ویلوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ پیپل گرو ویجیٹیبلز، لوگ سبزیاں اگاتے ہیں، اینڈ فروٹ اور پھل، نومیڈک لائف اسٹاک فارمنگ از کامن، اور خانہ بدوشوں مویشیوں کی فارمنگ عام ہے۔ جونیپر فوریسٹس ڈکلائننگ ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جونیپر جنگلات جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں۔ منرل ویلتھ، معدنی دولت، گولڈ، کاپر، لیڈ، سلفر، کوئل، نیچرل گیس، منرل آئل، مینگنیز، یعنی کہ معدنی دولت میں سونا، تانبا، سیسا، سلفر، کوئلہ، قدرتی گیس، معدنی تیل اور مینگنیز شامل ہے۔ کوسٹل ایریاز یعنی کہ ساحلی علاقے، فشنگ یعنی کہ ساحلی علاقے کے جو لوگ ہیں وہ فشنگ سے منسلک ہیں۔ سبسٹنس اینڈ کمرشل، ایکسپورٹنگ ٹو مڈل ایسٹ، سی پوسٹ ٹو گوادر، پسنی، امارا، یعنی کہ ساحلی علاقے ماہی گیری، مشرق وسطیٰ کو برآمد، گوادر، پسنی اور ماڑا کی بندرگاہیں۔ اس کے بعد ہے امپلائمنٹ بیسڈ آن نیچرل ریسورسز، یعنی کہ قدرتی وسائل پر مبنی روزگار۔ لائف سٹائل آف دا پیپل آف انڈس پلین، سندھ کے میدانی علاقوں کے لوگوں کا طرز زندگی، یعنی کہ فرٹائل، زرخیز، ایکسٹینسو لینڈ، یعنی کہ وسیع زمین، کورنگ 2 lakh square miles drained by Indus River and ٹریبیٹریز، یعنی کہ معاون دریا۔ وہ کہتا ہے کہ 2 لاکھ مربع میل پر محیط زرخیز وسیع زمین دریائے سندھ اور معاون ندیوں سے یعنی کہ سیراب ہوتی ہے۔ ایگریکلچر از مین آکوپیشن، زراعت جو ہے وہ بنیادی پیشہ ہے۔ ریجن نون ایز، جو کہ جانا جاتا ہے بریڈ باسکٹ آف پاکستان، پاکستان کی روٹی کی ٹوکری کے نام سے، یعنی کہ پنجاب جو ہے اس پہ ہم بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں کیونکہ وہاں کی زمین جو ہے وہ زرخیز ہے اور وہ بہت زیادہ وسائل جو ہے ہمیں فراہم کرتی ہے۔ تھن نیچرل ویجیٹیشن، یعنی کہ پتلی اور قدرتی پودوں، اکیشا ٹریز مطلب کہ ببول کے درخت، اینڈ گراسز اور گھاس، ایریگیٹڈ فوریسٹ فار ملٹیپل یوزز، یعنی کہ ببول کے درخت اور گھاس متعدد استعمال کے لیے سیراب شدہ جنگلات۔ فیوریبل لینڈ سپورٹ اربنائزیشن، سازگار زمین شہرکاری، انڈسٹریلائزیشن صنعت کاری، ٹرانسپورٹ یعنی کہ نقل و حمل، اینڈ انرجی جنریشن، اور توانائی کی پیداوار میں معاون ثابت ہوتی ہے یا معاونت فراہم کرتی ہے۔ برسک ہاؤسز پروٹیکٹ اگینسٹ ایکسٹریم کلائمیٹ، یعنی کہ اینٹوں کے گھر جو ہیں وہ انتہائی آب و ہوا سے حفاظت کرتے ہیں۔ مڈ ہاؤسز بلڈ ان ڈیزرٹ ایریاز، اور صحرائی علاقوں میں بنے کچے مکانات۔ ایکسٹینسو ایریگیشن سسٹم فلفلز ڈومیسٹک، ایگریکلچر، انڈسٹریل اینڈ کمرشل واٹر نیڈس۔ آبپاشی کا وسیع نظام گھریلو، زرعی، صنعتی اور تجارتی پانی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ لائف سٹائل آف دا پیپل آف کوسٹل ایریاز، ساحلی علاقے کے لوگوں کا طرز زندگی۔
मैंग्रोव्स फॉरेस्ट सपोर्ट फिशिंग एज अ मेन ऑक्यूपेशन, यानी कि जो साहली इलाके के लोग हैं उनका जो अहम पेशा है वो माहीगीरी है। मैंग्रोव्स के जो जंगलात हैं माहीगीरी को एक अहम पेशे के तौर पर मदद देते हैं। एक्टिविटीज़ यानी कि सरगर्मियाँ, मेकिंग बोट्स, कश्तियाँ बनाना एंड फिशिंग नेट्स, और माहीगीरी के लिए मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल बनाना। फिश प्रोसेसिंग, पैकिंग, अब जो प्रोसेस की हुई फ़िश होती है उसको पैक करना। फ़िश मील प्रोडक्शन के मछली से बने हुए जो खाने हैं वो बनाना या मछली के खाने की पैदावार। आइस फैक्ट्रियाँ। सिंध कोस्ट हैज़ अ ब्रॉड कॉन्टिनेंटल सेल्फ अट्रैक्टिंग मरीन फिश, सिंध के साहिल में एक वसी बरे आज़मी शेल्फ पुरकशिश समुद्री मछलियाँ हैं। इब्राहिम हैदरी होलसेल फिश मार्केट एंड हार्बर, यानी कि इब्राहिम हैदरी जो है थोक मछली मंडी और बंदरगाह। बीचेस प्रोवाइड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, यानी कि साहिल जो हैं वो तफरी सहूलियात फराहम करते हैं। जी, तो इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो जो है मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।